کیونکہ انہوں نے رکمنی سے شادی تو کی لیکن دل میں ہمیشہ رادھا جی تھی. 16,108. So why can't be Muslim therefore? What's the problem? بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم. ناظرین، ایک ہندو لڑکی نے پنڈت پر بہت مشکل سوال توپ دیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہندو مذہب میں شادی سے زیادہ پیار کو اہمیت کیوں دی گئی ہے. اپنے سوال کو پکا کرنے کے لیے ہندو لڑکی نے بھگوانوں پر بھی الزام لگا دیا کہ ہمارے بھگوان نے بھی اپنی بیوی کو دھوکہ دیا ہے، کیونکہ کرشن جن کی بیوی اور تھی اور دل میں کوئی اور تھی، تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیوی کی اتنی اہمیت نہیں ہے جبکہ لور کی بہت اہمیت ہے. پریم سمبند زیادہ بڑا ہوتا ہے یا پھر پتی پتنی کا؟ کیونکہ رام جی کے روپ میں رام جی نے ہمیشہ یہ بتایا کہ پتی پتنی کا سمبند سب سے بڑا ہے، اور جبکہ وہ کرشن روپ میں آئے تو انہوں نے بتایا کہ پریم سمبند سب سے بڑا ہے کیونکہ انہوں نے رکمنی سے شادی تو کی لیکن دل میں ہمیشہ رادھا جی تھی. اس سوال کا جواب ہم پنڈت کے منہ سے سنتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب بھی دیکھیں گے. ہندو پنڈت کے پاس کوئی خاص جواب نہیں تھا تو بہانے سے یہ جواب دیا کہ ہمارے کرشن نے اپنی اس لور سے بھی شادی کی تھی جبکہ پہلی بیوی بھی تھی. ساتھ میں اپنے جواب کے دفاع میں یہ کہنے لگا کہ آج کل کے لڑکے تم لڑکیوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ایسی مثالیں دیتے ہیں کہ بھگوان نے بھی شادی کے بغیر پیار کیا تھا جبکہ وہ تمہیں صرف استعمال کرنا چاہتے ہیں. آپ جیسی لڑکیوں کو برگلانے کے لیے کچھ لڑکے یہ کہتے ہیں کہ کرشن نے تو وواہ رکمنی سے کیا اور پریم رادھا سے کیا، تو شادی شدہ آدمی بھی کہے گا کہ ہماری رکمنی تو گھر میں ہے، تم ہماری رادھا بن جاؤ. وہ تمہیں کیول پھنسانے کے چکر میں اس طرح کا ایک ملتا جلتا سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک ہندو لڑکی نے پوچھا کہ مسلمان ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں، اور پھر ظلم کی بات یہ ہے کہ دوسری شادی کے لیے بیوی سے پوچھنا تک گوارا نہیں کرتے. یہ تو بالکل ناانصافی ہے اور عقل سے فارغ بات ہے. جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک مرد ایک ہی عورت سے شادی کرے تو بہتر ہے. Muslim men are allowed to marry 4-5 times, I think, and they don't require their wife's permission, the first wife's permission to marry, correct me if I'm wrong, to marry more number of times. So I actually don't see any logic in this because I believe it's one man, one woman. اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا کہ دنیا میں واحد اسلام مذہب ہے جو کہ بتاتا ہے کہ ایک شادی بھی کر سکتے ہو، ورنہ اگر بائبل اور اپنی کتابیں دیکھ لو تو کسی میں بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ صرف ایک سے بھی شادی کر سکتے ہو. اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ بھگوان شری رام کے باپ نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ اس پر لڑکی کہتی ہے کہ مجھے خاص پتا نہیں ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک بتاتے ہیں کہ اس نے 3 شادیاں کی تھیں. اب اس سے بھی زیادہ حیران کن بات ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بتائی کہ آپ کے کرشن نے ہزاروں شادیاں کی تھیں، ایسا تمہاری کتابوں میں لکھا ہے. تو اگر تم لوگوں کے بھگوان اتنی شادیاں کر سکتے ہیں تو ہم مسلمان 4 کیوں نہیں کر سکتے؟ There's no verse in the Bible, no verse in the Bhagavad Gita, no verse in the Veda which says marry only one except the Quran. The father of Shri Ram, how many wives did he have? More than one? More than one, 3 wives. Shri Krishna, according to Mahabharata, how many wives he had? Unlimited. 16,108 wives. When Shri Krishna can have 16,108 wives, why can't we have 4? جیسا کہ براہمن لوگوں کو کچھ زیادہ ہی اہمیت ملتی ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ تمہارے مذہب میں لکھا گیا ہے کہ ایک براہمن 4 شادیاں بھی کر سکتا ہے. اسی طرح یہودیوں کی کتاب اگر دیکھ لیں تو وہ آپ کو لا تعداد شادیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے. اسی طرح عیسائی مذہب کتاب میں زیادہ سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے. بائبل کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں تھیں. تو ان کی مذہبی کتابیں تو یہ کہتی ہیں. اگر بعد میں چرچ کی تعلیمات اس پر پابندی لگائی گئی کہ عیسائی لوگ صرف ایک ہی شادی کرتے ہیں. 1450 سے پہلے یہودی بھی 1 سے زائد شادیاں کر سکتے تھے، لیکن پھر ان کے مذہبی عالموں نے اس پر پابندی لگائی اور کہنے لگے کہ آج سے کوئی بھی 1 سے زیادہ شادی نہیں کرے گا. If you read the Christian Bible, it gives you permission to as many wives as you wish. It is later on the church has put a ban that Christians should marry only one, not the Bible. It is the Jewish community married more than one wife. It was in 1950 that chief rabbi passed a synod that Jews should marry only one. So it is the rabbi, not the Jewish scriptures. اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہی بات ہندوؤں کے متعلق بھی کی کہ ہندو مذہب تو زیادہ سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن یہ تو انڈیا کی سرکار نے قانون 1954 میں پاس کیا کہ کوئی بھی 1 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا، اور اس کو اسپیشل ہندو میرج ایکٹ کا نام دیا گیا. In 1954,
passed a law called the Hindu Special Marriage Act. Hindus should marry only one. It is not the religious scripture. It is not Bhagavad Gita. It is not Ramayana. It is not Mahabharata. It is not Veda. It is the Indian Penal Code. हिंदू मुसलमानों को तो ये ताना देते हैं लेकिन अपनी तरफ नहीं देखते, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने तारीख बताई है कि मुसलमानों के लिए एक से ज्यादा शादियां करना जायज था और कानून भी इजाजत देता है, लेकिन फिर भी सिर्फ 4% मुसलमान ही एक से ज्यादा शादी कर चुके हैं, जबकि हिंदुओं के लिए कोई इजाजत नहीं है, फिर भी 7% हिंदुओं ने एक से ज्यादा शादियां कर रखी हैं। That Muslims do polygamous marriages. You know what is the percentage in India? 4.3%. Hindus, how many? 5.6. 0.7% more than the Muslims in India, according to the Indian government. Even though it is prohibited according to the Indian law, yet they do more polygamous marriages than the Muslim. अब इस्लाम जिस चीज की इजाजत देता है उसके लिए प्रोटोकॉल भी काफी मजबूत कर रखे हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि अपनी मर्जी के मुताबिक 2, 3 या 4 शादियां करो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम इनके बीच इंसाफ नहीं कर पाओगे तो फिर सिर्फ एक ही करो। अब हिंदू मजहब और दीगर मजाहिब बिल्कुल ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ एक से भी शादी कर सकते हो, ये बयान सिर्फ कुरान देता है। Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse number 3, marry women of your choice in 2s, 3s or 4s, but if you can't do justice, marry only one. This statement, marry only one, is only given in the Quran and no other religious scripture. जब लड़की से पूछा कि तुम कितने मुसलमान दोस्तों को जानती हो जिसने एक से ज्यादा शादी कर रखी हो, तो लड़की ने कहा कि सिर्फ 3 दोस्तों को जानती हूँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुछ हिंदुओं के नाम भी गिनवाए कि उनकी भी 2 बीवियां थीं। इसके बाद लॉजिक से जवाब देने की कोशिश की कि अगर किसी डॉक्टर से पूछो तो वो तुम्हें बता देगा कि औरतें और मर्द एक ही तादाद में पैदा होते हैं, लेकिन मर्दों की मौत की शरह ज्यादा है, इसलिए दुनिया में औरतों की तादाद ज्यादा है। और अगर हर मर्द एक ही शादी करेगा तो दुनिया में बहुत सारी औरतें बगैर शादी किए रह जाएंगी, जो कि बाद में फहाशी की तरफ जा सकती हैं। If you ask any medical doctor, he will tell you male and female are born in equal proportion. That the female sex, the female child is stronger than the male child. That's the reason there are more deaths in the male children as compared to female children. So in children's age itself. दोस्तों, अगर गैर मुस्लिमों का ये हाल होता है कि एक से ज्यादा शादियां करना मुसलमानों पर फर्ज है तो इसलिए उनको नाइंसाफी लगती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऑप्शनल है, अगर कोई ना करना चाहे तो भी ठीक है, कोई बुराई नहीं है। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के इन जवाबात से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।